بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض، یہ تنویر لما قبل ہے اور ادخال الہی ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے زمین کو مہد وسلک لکم فیہا سبلا، اور پیدا کیے واسطے تمہارے اس میں راستے، بنائے واسطے تمہارے تو زمین میں راستے، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، پس نکالا ہم نے اس پانی کے ساتھ ازواجا، کئی قسم کے جوڑے، من نبات شتا، جوڑے نباتات کے، شتا کئی قسم پر، مختلف قسموں پر، کلو کھاؤ اور چراؤ اپنے ڈنگروں کو، ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، البتہ پتے کی باتیں ہیں واسطے عقل والوں کے، لے اولی النہا، عقل والے، نہا کا معنی صاحبان عقل و دانش، ان کے لیے یہ آیات اور نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا تم کو، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں لوٹائیں گے ہم تم کو، ومنہا نخرجکم، اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ اب جہاں ذرا خیال کرنا ہے، اوپر ما قبل کی تنویر ہے، ما قبل کیا تھا؟ الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اسی پر اللہ نے روشنی ڈالی کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، تو زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور زمین کو اب پیدا جس مقصد کے لیے کیا کہ انسانوں کی اس پہ رہائش ہو، تو اسی مقصد کے لیے مناسب رکھا۔ مہد، ماں سمجھتے ہو کیا ہے؟ ہاں، مہد گود کی طرح، مہد ٹھہرنے کے قابل، مرادی معنی ہے قابل رہائش، اس کا مرادی معنی ہے مہد کی طرح بنایا، جیسے مہد جائے سکون اور آرام ہے، اسی طرح زمین کو قابل رہائش کے بنایا۔ فراشہ بھی آیا ہے، مہدہ بھی آیا، مطلب یہ ہے کہ ایسے طریق پہ زمین کو بنایا کہ وہ قابل رہائش ہو سکے۔ اب ساری دنیا کے علوم یہاں فٹ کر لو، سائنسدان پورے سیاروں کی تلاشی کر رہے ہیں کہ کہیں زندگی ممکن ہو، ایک ہی ابھی زمین ہی ملی ہے جہاں یہ آبادی، زمین کو سورج سے وہ مناسب فاصلہ پہ رکھا، پھر زمین کے اندر جو گیسوں کی ضرورت تھی وہ رکھی، جس روشنی کی ضرورت تھی وہ رکھی، جیسے موسموں کی ضرورت تھی وہ رکھی، باقی جتنے سیارے ہیں کہیں گرمی زیادہ، کہیں سردی زیادہ، کہیں آکسیجن نہیں، کہیں ہائیڈروجن نہیں، کہیں کاربن نہیں، کہیں کوئی گیس نہیں، کوئی کہیں نہیں، اور زمین پہ اللہ نے مہد مراد قابل رہائش، زمین کو ہر اس چیز مہیا کر دی جو زندگی کے لیے مناسب تھی۔ تو یہ مطلب تھا حضرت موسیٰ کا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا جس مقصد کے لیے، تو اس مقصد کے لیے اس کو مناسب پیدا کیا ہے۔ قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اب زمین بن گئی، زمین میں راستے نہ ہوتے تو یہ پہاڑی لوگ بیچارے جہاں کیسے پہنچتے ہیں؟ زمین میں اللہ نے راستے، خود پہاڑ جتنے بھی بڑے ہوں آپ جائیں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا، ہر پہاڑوں میں بھی راستے رکھ دیے، جنگلوں میں بھی ایسے راستے رکھ دیے، تو یہ راستے رکھے ہیں تمہارے چلانے کے لیے، تو زمین کو ایسا بنایا ہے بھی قابل رہائش۔ تمام سیاسی علوم مہد کے اندر آ گئے۔
اور اس جملے کے اندر آگے ساری ترتیب میں انشاءاللہ بیان کروں گا آگے جا کے ترتیب بھی کہ کون سی گیسیں ہیں اور کیا نظام چل رہا ہے زمین کا. قرآن ایک جملے میں لے آیا. پھر قابل رہائش کے بعد تم نے چلنا بھی تھا تو تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے. اگر راستے نہ بناتا تو تم رول مرتے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر پانی کی ضرورت تھی, زمین پر خوراک کا انتظام کرنا تھا, پانی آسمان سے برسا دیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا پھر نکالے اس پانی کے ذریعے قسموں قسم کے جوڑے مختلف قسموں قسم کے مختلف جوڑے, باغات, نباتات اور ہر طرح کے پھل, اور حکم دیا اب تم بھی کھاؤ اور اپنے ڈنگروں کو بھی چراؤ. ان فی ذالک اگر عقل ہو تو اب سمجھ آئے گا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. یہ ہے تنویر لما قبل, ما قبل کی تنویر, یعنی حضرت موسیٰ نے جو جملہ بولا اسی کی تفسیر بیان کر دی. منہا خلقناکم اسی زمین ہی سے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم اور زمین ہی میں تمہیں لوٹائے گا. ومنہا اور اسی زمین سے ہی نخرجکم, نخرجو پر عبارت ہے نخرجکم علی الہیئۃ السابقۃ ورد الارواح الیہا. اس عبارت کو سمجھو, اللہ تمہیں واپس کرے گا علی الہیئۃ السابقہ پہلی حالت پر, اور لوٹائے گا روحوں کو طرف ان کے. تو روحیں کب لوٹ کے آئیں گی؟ جب قبروں سے نکالے گا. جب روح بدن میں آئے گی, پھر روح بدن میں ہو تو زندہ قبر میں نہیں رہ سکتا. پھر وہ قبر سے نکل آئے گا. قبر میں اس وقت تک ہے جب تک مردہ ہے. جب روح جسم میں آئے گی تو نخرجکم تارۃ اخری. کچھ سمجھ آئیے؟ تو روحیں کب آئیں گی؟ ابھی جا قیامت کے دن. نخرجکم نحییکم ونخرجکم, یہ اقتضاء النص سے عبارت نکالی ہے. پہلے زندہ کرے گا پھر نکالے گا. تو زندہ بھی قیامت کے دن کرے گا, اور جب مردہ زندہ ہو جائے گا پھر قبر میں رہ نہیں سکتا. یہ کمال تو للڑوں کی ہے, کہتے ہیں پڑا بھی زندہ ہے اور پڑا بھی قبر میں ہے. حالانکہ یہ آیت ہر مردے کو دفن کرتے ہوئے پڑھنا مسنون ہے. جب دفن کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر قبر کے اوپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ او مرنے والا, اب تیری روح قیامت کے دن تیرے بدن میں آئے گی. اس سے پہلے زندہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی للڑ جان کا مناظرے کر رہا ہے, اب بھی مردے زندہ ہیں, جیندے پڑے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا ایسے للڑ کو ذرا قبر میں اسی کو رکھ دو. تارتن اخری اس پہ ہوگا. دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو. اس کے تین مطلب ہیں, تینوں مراد ہیں. پہلا مطلب منہا خلقناکم, یہ میں سمجھا چکا ہوں کہ مٹی مادہ بعید ہے انسان کی خلقت کا. بعید کیسے ہے کہ فصلیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں, اور فصلوں سے غذا, غذا سے خون, خوراک سے خون سے نطفہ, اور نطفہ سے انسان. تو آخر بعید مادہ کیا تھا؟ مٹی.
دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کی مٹی اٹھا، تھوڑے سے چند قطرے، اور اس نطفہ کو ایسے گوندھ دے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے۔ جس نطفے کا ٹھہرنا حکمت میں طے ہوتا ہے تو وہ گوندھ دیا جاتا ہے، اور وہ مٹی ہوتی ہے اس کے دفن کی جگہ کی، جہاں پر اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں جائے دفن کی مٹی فرشتہ کے گوند دیتا ہے۔ تو گویا انسان کی خلقت میں مٹی کا مادہ موجود ہے، نطفہ کو گوندا جاتا ہے اس مٹی سے۔ اسی پر آپ نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر ہو من تربت واحدہ، میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا مادہ تخلیق ایک ہی مٹی ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا۔ اور اس حدیث کو احمد رضا خان نے فتاوی افریقہ میں بطور استدلال کے پیش کیا، جس سے پوری دنیا بریلویت وہ ختم ہو گئی، عمارت گر گئی۔ کیوں کہ آپ کی تخلیق نور سے نہیں ہے، آپ کی تخلیق کس سے ہے؟ مٹی سے۔ اور ابو بکر و عمر کی شان وہ بھی بڑھ گئی، کیسے کہ پیغمبر کے لیے جس پاک طینت اور مٹی سے تخلیق کا فیصلہ کیا گیا، اسی پاک طینت اور مٹی سے ابو بکر و عمر کا خمیر اٹھایا گیا۔ تو وہ مٹی کتنی پاک طینت ہے، کتنی مقدس مٹی ہے، جو پیغمبر کریم کا خمیر بھی ابو بکر و عمر کی خمیر بھی ایک ہی مٹی سے بنا۔ اور جس کو شک ہو آج بھی جا کے دیکھ لے، تینوں قبریں کٹھی ہیں، ابو بکر عمر نبی پاک علیہ السلام تینوں کٹھی قبریں ہیں۔ یہ جائے دفن کی مٹی ہے۔ ایک للڑ مجھے کہنے لگا کہ اگر تم نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتے تو پھر پیغمبر کے ساتھ ابو بکر اور عمر کے دفن ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ توجہ ہے نا؟ آپ کو سمجھ آئی کیا فضیلت ہے؟ چلو سوچتے رہو، جواب میں نے دے دیا، جس کا عقل ہو وہ پہنچ جائے، اور پیدلوں کو ضرورت ہی نہیں۔ تیسرا منہا خلقناکم، پیدا کیا تم کو مٹی سے، یعنی تمہاری اصل اول آدم کو۔ کم سے مراد ہے تمہاری اصل اول آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔ اب سوال ہے پھر قبر تو ہر ایک کی نہیں بنتی، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی جل گیا، کوئی گنگا چلا گیا، تو جواب یہ ہے کہ جہاں پر بھی چلا جائے آخر ذرات جمع تو مٹی میں ہی جا کے ملتے ہیں۔ ذرے ذرے بھی ہو جائے، درندے بھی کھا جائیں، گنگا بھی لے جائے اور جلا بھی دیا جائے، پھر بھی تو وہ راکھ مٹی کا ہی حصہ بنتی ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اب ذرا دیکھو مفسرین کیا فرماتے ہیں۔ ایک حوالہ تو میں نے دے دیا ابو سعود کا کہ نخرجکم کا کیا معنی ہے؟ پہلی حیات پر لوٹا کر روحیں واپس کی جائیں گی، اور جب روح واپس آئے گی پھر مٹی میں رہ سکتا نہیں ہے۔ اب آگے ذرا دیکھ لیں، علی الحیات السابقہ ورد الارواح من مقرها الیہا، روح المعانی مظہری، یہ بھی بزرگ یہی کہہ رہے ہیں کہ روحوں کو اس وقت ان کے بدنوں میں ڈالا جائے گا۔ تین حوالے، چوتھا حوالہ البحر المحیط کا، پانچواں قاسمی کا، وہ بھی فرماتے ہیں یردہم
کما کانو احیاء، اللہ اسی طرح ان کو واپس کرے گا جس طرح پہلے زندہ تھے. والاشارۃ بقولی خلقناکم، اب جو تین معنی کیے تینوں پہ عبارتی ہیں. الی آدم والبشر کلہم منو، حضرت آدم کو پیدا کیا مٹی سے اور سارے انسان آدم سے ہیں. زاد المسیر ایک معنی سمجھ گئے یا نہیں؟ آگے ما من مولود والی عبارت دیکھو، کوئی بچہ نہیں مگر اس کی فی صورت ہی لفظ ہے، لفظ صحیح کر لو، فی صورت ہی من تربت التی یولد منہا، اس کی ناف میں، تربت التی اس کی اس ناف میں، ناف سمجھتے ہو سرہ، التی یولد منہا اسی سے پیدا ہوتا ہے. فاذا رد الی ارذل عمرہ رد الی تربت التی خلق منہا یدفن فیہا، پھر پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پھر وہ خاک اسی خمیر پہ پہنچ گئی اور فرمایا بَإِنِّي وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خُلِقْنَا مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا تُدْفَنُ، ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی میں دفن ہوں گے. فتاوی افریقہ امام اہل البدع احمد رضا خان صفحہ 100. نوٹ، حضرت ابن عباس سے مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث 6531 اور حضرت ابو ہریرہ سے 6533. اسی طرح کنز الامال رقم الحدیث 33,683 پر موجود ہے. یہ سب حدیثیں بھی آ گئی. گویا یہ مسئلہ نور بشر کی سب سے بزری دلیل کہ آپ کی تخلیق نور سے ہے یا مٹی سے. ہاں بھائی، خلقت جو اصل جھگڑا ہے. شیخ محدث فرماتے ہیں، مرزا محمد الحارثی فرماتے ہیں، اِنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ شواہد، اس حدیث کے کئی شواہد ہیں، ابن عمر سے بھی، ابن عباس سے بھی، و ابی سعید سے بھی، و ابی ہریرہ سے بھی، اور قوت دیتے ہیں بعض کو. فَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَا ذَكَرَ الْعَيْنِي فی شرح صحیح البخاری، جو عینی نے ذکر کیا صحیح بخاری کی شرح کتاب الجنائز میں محمد بن سیرین سے. وہ کہتے ہیں میں اگر قسم اٹھاؤں تو سچی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو مستثنا نہیں کیا ہے. ان اللہ تعالی، میں حانث نہیں ہوں گا، ان اللہ تعالی ما خلق نبیہ ولا ابا بکر ولا عمر الا من طینۃ واحدۃ. ابو بکر عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹی سے پیدا ہوئے اور دعویٰ کیا ہے صالح کبریٰ. شیخ احمد مجدد الفسانی وہ اپنے مکشوف میں دعویٰ کرتے ہیں کہ آگے مکتوب کا نمبر ہے، جلد آپ کے پاس لکھی ہے، باترازہ بذالک دعویٰ علیہ رضی اللہ عنہ. ہاں باترازہ، حضرت کے دعویٰ پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اما جہلن اور انادن، یا ناواقفی کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے. فویل لمن آند اولیاء اللہ، ہے بربادی ہے اس کے لیے جو اولیاء اللہ کی شان میں معاندہ اختیار کرے اور جائے حسن ولم یذهب، اور نہ جائے ان کے ساتھ حسن ظن نہ رکھے. مظہریہ، اس کے حوالے کا مطلب کچھ اور ہے. مظہری نے شیخ مجدد کی تعریف کی. اصل میں ایک بحث کا لمبی بحث ہے، عنوان آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیخ مجدد نے صوفیاء کی
اغلاط کی تصحیح کی، خصوصاً ابن العربی نے امت کو جو گمراہی میں ڈالا تھا، مجدد نے ابن عربی کے فلسفے پہ زبردست رد کیا۔ وحدت الوجود اور جو صوفیوں نے بالکل ہندوازم بنا رکھا تھا، مجدد نے ہمت کی اور اس پہ ضرب کاری لگائی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے حضرات مجدد کے خلاف ہو گئے۔ جو ابن عربی فلسفہ کے لوگ تھے، صوفی، نقش بندی، سہروردی، بڑے بڑے حضرات جن کی رگ رگ میں ابن العربی بسا ہوا تھا، ان میں ایک شیخ عبدالحق بھی تھا۔ کون؟ محدث دہلوی صاحب۔ اس کو بھی تکلیف ہو گئی، کیونکہ وہ بھی اس معاملے میں صحیح غالی بزرگ تھے، تصوف والے معاملہ میں، اور ابن العربی سے متاثر تھے۔ تو میں نے یہاں پر حوالہ لکھا، یہ جو ان بحثوں کو جانتے ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حضرت مجدد کے بارے میں کیا جملہ کہہ گئے۔ ہمیں بہانہ مل گیا، عبارت اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا۔ تو اب مجدد الفسانی پہ قاضی ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا؟ فویل لمن آند اولیاء اللہ ولم یذهب الی حسن الظن فی شانہم۔ اوپر بات کس کی ہے؟ مجدد کی ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ کا کوئی کم مقام نہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے فقیہ اور اس زمانے کے مرجع الخلائق ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ تو قاضی صاحب کی یہ شہادت مجدد کے حق میں اور مجدد کے مخالفین پر ایک ضرب کاری ہے، لیکن یہ صرف آپ کو عنوان بتا سکتا ہوں، اس کے آگے جو تفصیلات ہیں وہ لمبی ہیں اور یہ مقام بھی نہیں۔ اگر کہیں پڑھو گے تو پھر یہ حوالہ اس کے لیے محفوظ رکھو، جس کو ان باتوں کا پتہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خیر، آ جاؤ، یہ ہو گیا منہا خلقناکم۔